الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فرعون اور قوم فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لوگوں کا پیچھا کرنا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 60 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر فرعون کو اور قوم فرعون کو ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے عمدہ محلات سے نکالنے کا ذکر ہوا ہے۔ جب فرعون اور قوم فرعون ان چیزوں سے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، اور فرعونیوں کو اللہ پاک نے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ کس وقت فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، کس وقت وہ ان کے پیچھے گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے پس انہوں نے پیچھا کیا، ان کا دن نکلے، یعنی کہ سورج نکلنے کے وقت فرعون اور فرعون کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جماعت کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا، آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی، دن چڑھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون اور قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور دریا کے مقام پر فرعون اور قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ لیا۔ وہاں پر ان دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل مصر کی سرزمین سے نکل گئے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں، تو فرعون نے صبح ہوتے ہی ان کا تعاقب کیا، کیونکہ فرعون کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی، اس کے اقتدار کو ٹھیس پہنچی، اور فوراً ہی صبح کے وقت ہی طلوع شمس کے وقت فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جماعت کے ساتھی اور فرعون اور ان کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ صبح کا وقت تھا اور جگہ دریا کی تھی، یعنی کہ دریا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
اور فرعون اور ان کے لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا۔ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، تمام مصر کی رعایا کے ساتھ اور بیرون مصر کے لوگوں کے ساتھ بڑی ٹھاٹھ باٹ سے بہت زیادہ تعداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو معاذ اللہ تہس نہس کرنے کے ارادے سے نکلا۔ فرعونیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں سے 1,00,000 تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے اوپر سوار تھے۔ یہ اہل کتاب کی بات ہے جو کہ تعامل طلب ہے، اور حضرت اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 8,00,000 تو ایسے گھوڑوں کے اوپر سوار تھے۔ ان کی یعنی کہ فرعونیوں کی اصل کی تعداد کتنی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس جگہ پر کافروں نے مومنوں کو دیکھ لیا اور مومنوں نے کافروں کو دیکھ لیا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہو اور وہ کام ضروری بھی ہو تو اس نے وہ کام جلدی کرنا ہو تو وہ انسان اس کام کو صبح سویرے کرتا ہے، سب سے پہلے کرتا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ فرعون کو بھی بہت جلدی ہے کہ کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جماعت یعنی کہ بنی اسرائیل سے جان چھوٹ جائے۔ تو فرعون نے سورج نکلتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا اور دریا کے مقام پر ان دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فرعون کو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بڑا غصہ آیا ہوا ہے، کیونکہ فرعون کے اقتدار کو ٹھیس پہنچی۔ اتنا غصہ آیا کہ گرفتار کرنے کے لیے فرعون خود ہی لشکروں کے ساتھ چل پڑا۔ حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ فرعون حکم دے دیتا اپنے سپاہیوں کو کہ وہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے آتے، مگر یہاں پر جو قدرت کو منظور تھا فرعون خود چل کر اپنی موت کی جگہ پر گیا۔ انسان کو موت وہیں ہی آتی ہے جہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی ہو، جب تک وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ جاتا اس کو موت نہیں آتی۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔